السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ رمضان المبارک کے مکمل ایک مہینہ روزہ رکھنے کے بعد، پورے اہتمام کے ساتھ روزوں کا خیال رکھنے کے بعد بھی اگر ہماری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر چلنے کا شوق اور جذبہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کی طرف اگر پیدا نہیں ہوتی ہے تو یقین جانیے ہمارے روزوں میں کہیں نہ کہیں کچھ تو کمی ضرور ہے، جس کی وجہ سے ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے پر گامزن نہیں ہو پاتے ہیں، چل نہیں پاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا مقصد ہی جو کلام مجید میں ذکر فرمایا ہے لعلکم تتقون، کہ انسانوں کے اندر تقوی آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر چلنے کا شوق، لگن، جذبہ روزہ کی وجہ سے انسانوں کے اندر پیدا ہو جائے۔ لیکن وہ صفت اگر ہمارے اندر نہیں آ رہی ہے تو یقین مانیے ہمارے روزوں میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی تو ضرور ہے۔ وہ کمی کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو شخص جھوٹی باتوں کو نہ چھوڑے، غلط باتوں کو بولنا نہ چھوڑے اور ان باتوں پر وہ عمل کرنا نہیں چھوڑتا ہے، اور اگر ایسا شخص روزہ رکھتا ہے تو ایسے شخص کو اپنا کھانا چھوڑنے سے، اپنا پینا چھوڑنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ ایسے شخص سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بے توجہی برتتے ہیں، ایسے شخص کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توجہ گامزن نہیں کرتے ہیں، اپنی توجہ کو نہیں دیتے ہیں۔ تو ہم اور آپ روزوں کا اہتمام تو کرتے ضرور ہیں، لیکن روزوں کے ساتھ ہم غیبت میں، چغلی میں اور آنکھوں کے زنا میں، زبانوں کی زنا میں، کانوں کی زنا میں، ہاتھوں کے زنا میں، پیروں کے زنا میں، گویا کہ اپنے جسم کے ہر ایک عضو سے گناہ میں مبتلا رہتے ہیں۔ سارے گناہوں کو کرنے کے بعد ہم دن بھر صرف بھوکا رہتے ہیں، تو اگر یہ بھوکا اگر ہم رہتے ہیں تو ہمیں اس رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں جھوٹی باتوں کو چھوڑنا پڑے گا، گناہوں کو ترک کر کے اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو یہ روزہ ہمیں فائدہ دے گا۔ لیکن اب تک جو ہم نے روزوں کا اہتمام کیا یہ گناہوں کے ساتھ کیا، اس وجہ سے روزہ ہمیں فائدہ نہیں دیتا ہے۔ اور رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے ہماری جو حالت ہوتی ہے، مکمل ایک مہینہ رمضان المبارک کے روزہ رکھنے کے بعد بھی ہماری حالت وہی ہوتی ہے۔ رمضان سے پہلے جن گناہوں میں ہم مبتلا ہوتے ہیں، جن گناہوں کو ہم کر رہے ہوتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد بھی ہم اسی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہی گناہ ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہماری جو روزمرہ کے گناہوں سے ہم اپنے دوستوں کو، اپنے یاروں کو لطف اندوز کیا کرتے ہیں، مثلا ہم کسی کی غیبت اپنے دوستوں کے پاس کر رہے ہوتے ہیں، مثلا ہم کسی کی چغلی اپنے دوستوں کے پاس کر رہے ہوتے ہیں، مثلا ہم اپنی زبانوں سے کسی کو چڑھا کر، کسی کو برے القاب سے پکار کر اور بھی کسی طرح کی کوئی بات، تکلیف دہ باتیں کہہ کر ہم اپنے دوستوں یاروں کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ تو ان سارے گناہ کے ساتھ ہم روزہ رکھتے ہیں، جس وجہ سے روزہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے۔ رمضان کے بعد بالکل ہماری وہی حالت ہوتی ہے جو رمضان سے پہلے کی ہوتی ہے۔ تو اگر ہمیں رمضان المبارک کی برکتیں چاہیے، روزے کا فائدہ اگر ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے لعلکم تتقون، کہ تقوی والے بن جاؤ گے، تو تقوی والا اگر ہمیں بننا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر چلنے والا اگر ہمیں بننا ہے تو پھر ہمیں سارے گناہوں کو چھوڑ کر روزوں کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ آج ہم اور آپ یقین مانیے ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن کو ہم برا سمجھتے ہیں، لیکن اور اس سے بڑے بڑے گناہ ہیں جس کو ہم اور آپ برا نہیں سمجھتے ہیں۔ مثلا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ الغیبۃ اشد من الزنا، ہم اور آپ زنا کو، بدکاری کو بہت ہی برا سمجھتے ہیں، اپنے سماج کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں، اتنا بڑا گناہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کسی طرح کا لین دین، اس کے ساتھ کسی طرح کا تعلقات بنانے سے ہم گریز کرتے ہیں، اس سے کتراتے ہیں، اس سے پیچھے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کسی زناکاری کے ساتھ، کسی بدکار کے ساتھ اگر ہم رہیں گے تو لوگ ہمیں بھی لعن طعن کریں گے، تو اس
گناہ کو ہم برا سمجھتے ہیں، زنا کو، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث میں ارشاد فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت کرنا یہ زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے اور زنا سے بھی زیادہ برا ہے۔ تو ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی روشنی میں ہم غیبت کو بھی برا سمجھیں، اور رمضان المبارک کے مہینے میں ہم دوستوں یاروں کے ساتھ بالکل فری ہوتے ہیں، ہمیں نہ صبح میں ناشتے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ دوپہر میں ہمیں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، پورا وقت ہمارے پاس بالکل فری ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم دوستوں کے ساتھ یاروں کے ساتھ بیٹھ کر کے خوش گپیوں میں مشغول رہتے ہیں، جس میں ہم دوسروں کی چغلیاں بھی کرتے ہیں، دوسروں کی غیبتیں بھی کرتے ہیں۔ اب ان چغلیوں کے ساتھ، اب ان غیبتوں کے ساتھ ہمارے دن بھر کا روزہ گزرتا ہے، تو بھلا گناہوں کے ساتھ یہ رکھا گیا روزہ، یہ رکھا ہوا روزہ ہمیں کہاں سے برکتیں عطا کرے گا اور کہاں سے ہمیں گناہوں سے روکے گا؟ اس لیے اگر روزے کا برکت ہمیں لینا ہے اور روزے کی برکت کو ہم اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں اور لعلکم تتقون کا اگر ہم مصداق بننا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم متقی بن جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر چلنے والے بن جائیں، تو ہمیں ہر قسم کے گناہوں کو ترک کرنا پڑے گا اور چھوڑنا پڑے گا، اور چھوڑنے کے بعد پھر ہم رمضان المبارک کے مہینے کا استقبال کریں اور روزوں کا اہتمام کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، یعنی گناہ سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ قریب میں ہی آنے والا ہے، اس لیے ہم سب یہ کوشش کریں کہ رمضان المبارک کے مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہم سب اپنے آپ کو بالکل گناہوں سے توبہ کر کے اپنے آپ کو بالکل پاک اور صاف کریں۔ جب ہم بالکل پوری طرح سے پاک اور صاف ہو جائیں گے، ہمارا دل بالکل گناہوں سے دھل جائے گا، اس کے بعد ہم جب روزوں کا اہتمام کریں گے تو یقین مانیے یہ روزہ ہمیں فائدہ دے گا، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر چلائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کی ایک ایمانی طاقت اور قوت ہمارے اندر پیدا کرے گا۔ ہمارے روزوں میں جو برکتیں نہیں ہو پاتی ہے وہ اسی وجہ سے نہیں ہو پاتی ہے کہ ہم گناہوں سے نہیں بچتے ہیں، روزوں کا اہتمام کرتے ہیں پر گناہوں سے نہیں بچتے ہیں۔ تو ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، سب سے پہلے ہم گناہوں سے دور رہیں، گناہوں سے بچیں، گناہوں سے بچ جائیں گے، اس کے بعد ہم روزوں کا اہتمام کریں، تب پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزوں میں کیا برکتیں اور کیا فضیلتیں رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔